سورہ المومنون آیت نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا ساتھ اپنی آیتوں کے نشانیوں کے، وسلطان مبین اور مضبوط واضح دلیلوں کے، وسلطان اور مضبوط مبین اور واضح، بآیاتنا ہماری آیتیں، الی فرعون طرف فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے، قوماً وہ لوگ، عالین سرکش بڑے، فقالوا پس کہا انہوں نے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین دو آدمیوں پر، مثلنا ہماری طرح کے ہیں، وقومہما اور ان کی قوم، لنا ہماری، عابدون غلام ہے، فکذبوہما پس جٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو، فکانوا پس وہ تھے، من المہلکین ہلاک ہونے والوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب دی، لعلہم تاکہ وہ، یہتدون وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں، وجعلنا ابنا اور کیا بنایا ہم نے ابن مریم کو، وامہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وامہ اور اس کی ماں کو، آیہ ایک نشانی، وآویناہما اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو، الی ربوہ طرف اوپر والی اونچی جگہ کے، ذاتی قرار اطمینان والی، ومعین اور چشموں والی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سورہ المومنون میں جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت دے گا، اور وہ بڑی زبردست آیات ہیں۔ اس کے اندر مومنین کی صفات ہیں، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، فرما بردار کون ہے۔ اللہ نے ایک جسے کہتے ہیں موٹے موٹے الفاظ بتا دیا گیا، جیسے وہ ایک صحابی آیا تھا نا، اللہ کے نبی کے بعد بدو تھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو مجھے نا آپ بس موٹے موٹے کام بتا دیں، میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، بس میں آپ کے پاس بڑی دور سے آیا ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ کے پاس بار بار، رستہ مشکل ہے، دور کا رستہ ہے۔ میں آ گیا، آپ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ میری رسالت پر اقرار کرنا ہے، اور تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اگر زائد ہو سکے تو کر لینا، روزے رکھنے ہیں رمضان کے، اگر زائد ہو سکے تو تم نے وہ نفلی روزے رکھ لینے ہیں، اور اس طرح زکوٰۃ کا کہا، اگر ہو مال تو زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہ 5 اس کو چیزوں کا حکم دیا۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نہ، اے اللہ کے نبی، جو آپ نے کہا، آپ نے کہا تھا اگر ہو سکے تو کر لینا، فرض نماز یہ ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کے بغیر نجات نہیں ہے، ان کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا، باقی نوافل ہیں، تیرا دل کرے کر لینا، دل کرے نہ کرنا۔ وہ مڑا اور جاتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جو اس نے کہا اس پر ثابت قدم رہا تو یہ فلاح پا گیا، یہ فلاح پا گیا۔ وہ یہ موٹے موٹے اب وہ چلا گیا وہاں سے۔ اب اس کے بعد زندگی کے کتنے مسائل اللہ نے نازل کیے،
زکوٰۃ کے بارہ کے اندر، طلاق کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل، ہمسایوں کے مسائل، رشتہ داری کے مسائل، اور ملنے جلنے کے مسائل، قربانی کے مسائل، کتنے مسائل پیدا ہوئے بعد میں بتائے گئے، لیکن وہ چلا گیا وہاں سے جو موٹا، اور وہ فرمایا تو کامیاب ہو جائے گا اگر اس کے چلا گیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اصل چیز فرمایا کہ جو کامن چیز ہے مسلمان کی، لا الہ الا اللہ، جو اگر اس کے اوپر قائم رہا اور وہ اس کے اوپر مر گیا، اللہ اس کی نجات کر دے گا۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ فرمائے گا سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اس میں ڈالیں گے جہنم کے اندر، اور جو کولا ہو گئے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر آب حیات میں کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اس پر قائم رہ جانا، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بہت ہے۔ اور آگے جو اس کی آگے جو آگے سے لوازمات کہہ لیں، جیسے کھانا ہوتا ہے نا، کھانا ضروری ہے، آگے اس کے اوپر جو سلاد ہوتا ہے، چٹنی ہوتی ہے، وہ ایک لوازمات ہیں، وہ کھانے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس طرح جو نوافل ہیں، یہ جو فرائض ان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کو زینت دیتی ہیں۔ ان کو کر لینا بہترین عمل ہے، نہ کرو گے تو اس کے بارے کے تم سے پوچھنے کے لیے کہ فرائض کے بارے میں پوچھو گی، وہی اس سورہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اب والا کا پھر واقعہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے پیچھے پڑھا، بار بار واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بار بار آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ یاد دہانی کے لیے کیوں آتا ہے؟ سبق ہے اس کے اندر، ایک نصیحت ہے، کن کے لیے؟ جو پڑھتے ہیں، کن کے لیے؟ جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں کہ ان جو واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار کیوں آ رہا ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے سبق تھا کہ دیکھو تمہارے باؤ اجداد نے اس وقت کے نبیوں کو نہ مانا، ہم نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اے مشرکین مکہ، ابو جہل، اے لوگوں بڑے امیہ بن خلف، اگر تم نے بھی میرے نبی کی بات کو نہ مانا تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ ذکر پھر کیا جا رہا ہے، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ وہ آئے فرعون کے پاس واضح دلیل لے کر، مضبوط دلیلیں لے کر، واضح دلیلیں لے کر آئے، جس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ بھی آئے، اور اللہ کے نبی بھی دلیلیں لے کر آئے، قرآن پاک لے کر آئے۔ آپ کی ذات معجزہ، قرآن پاک معجزہ، آپ کی ہر بات معجزہ، آپ کے صحابہ کرام معجزہ، وہ سب دلیلیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے نہ مانا، وہ برباد ہو گئے۔ اے مشرک مکہ، تم نے مانو گے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ عالین، علا یعنی بلند، اسے بلند علو، بلندی کو کہتے ہیں، یعنی بڑے سرکش تھے۔ کس طرف؟ فرعون کی طرف آئے، اس کے سرداروں کی طرف آئے، انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو جھٹلا دینا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور حق بات کو جھٹلاتے تھے، اور وہ تھے بڑے سرکش۔ یہ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ سردار جو تھے نا، یہ بڑا رول ادا کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے نا، تو اس کے سرداروں کو ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے، پھر وہ برے برے کام کراتے ہیں، ان سے خود بھی کرتے ہیں اور برے برے کام لوگوں سے بھی کرواتے ہیں۔ یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، کیونکہ غریب بندے نے کیا کر لینا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے کیا بھیجے کے کام کر لینے، اس نے برے کام کیا کر لینے، وہ فحاشی کیسے بھلا لے گا؟ نہیں بھلا سکتا، وہ زیادہ اپنی ذات میں محدود رہے گا۔ اللہ جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے نا، تو جو اس کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کا پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، پھر ان کے ذریعے ان کے ہاتھ سے وہ فحاشی پھیلتی ہے، گناہ پھیلتے ہیں، وہ پھر تھیٹر قائم کرتے ہیں، سینمے قائم کرتے ہیں، وہ پھر میلے ٹھیلے قائم کرتے ہیں، پھر وہ ناچ گانا، پیسہ خرچ کرے، پیسہ ہوتا ہے، وہ ناچ گانے کے لیے وہ محفل جماتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ خود بھی برباد ہوتے ہیں، ان کو بھی برباد کرتے ہیں۔ یعنی یہ بڑا رول ادا کرتے سردار۔ اسی لیے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جب مصعب بن عمیر مدینہ کے اندر آئے تھے اور آگے تبلیغ کرنے لگے تھے، تو جب اسید بن حضیر وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے مدینہ کے اندر ایک قبیلے کا سردار ہے، اپنا سعد بن معاذ، وہ اگر وہ مسلمان ہو گیا نا، قبیلے کا سردار ہے، سمجھو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے پیچھے بتایا تھا کہ مصعب بن عمیر کے پاس وہ آیا، بڑا جلالی طبیعت کا آیا، کہنے لگا مصعب باز آ جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ مصعب نے کہا میری بات سن لیں،
اگر بات اچھی ہوگی تو مان لینا، نہیں اچھی ہوگی میں یہاں چلا جاؤں گا۔ کہا بات وہ حق ہی کہتا ہے، بیٹھ گیا، مصحف سے بات سنی، انہوں نے اللہ کے نبی کا دین اسلام کی بات بتائی اور قرآن سنایا، وہ مسلمان ہو گیا، واپس کیا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح بردا اسلمی جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے رستے کے اندر، وہ رستے میں ملا، ام معبد کے بعد کا واقعہ ہے، وہ آئے، اسے پتہ چلا آ رہے ہیں، جب ملا کہا کون؟ کہا محمد مکہ سے آیا، یہ وہ ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، مکہ سے نکل کر آ گیا ہے، مکہ والے دشمن ہیں۔ کہا محمد کیا کہتے وسلم، آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، قرآن پاک سنایا، وہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سردار بڑی امید رکھتے ہیں، جیسے ہرکل تھا، ہم نے پڑھا ہرکل مسلمان ہونا چاہتا تھا، آپ نے خط لکھا تھا ہرکل مسلمان ہو جا، جب تو مسلمان ہو جائے گا تو تیرا ثواب بھی تجھ کو پہنچے گا، تیری امت کا ثواب بھی تیرے اوپر تجھ کو پہنچے گا، اگر تو مسلمان نہ ہوا تیرا گناہ بھی تیرے اوپر اور تیری پوری قوم کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اب دعوت میں نام میں اس کو لکھا تھا، ہرکل نے کوشش کی لیکن وہ اس کی قوم نہ مانی اور وہ نہ ہو سکے۔ اس طرح فرعون دیکھ لیں، جب اس کو دعوت دی گئی اس کے سرداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی سردار لوگ بڑی اہمیت ہم رکھتے ہیں۔ جب میں نے بتایا ان کو یہ ٹھیک ہو جائے پوری قوم ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر اللہ جب عذاب دینا چاہتا ہے پھر ان لوگوں کو برباد، لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَقَالُوا پس انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمی جو ہماری طرح کے ہیں اور اس کی جو قوم ہے ہماری غلام ہے۔ یعنی وہ سردار تھے، سردار بڑا بندہ چھوٹے کی بات کیسے سنتا ہے؟ کب سنتا ہے؟ سنتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں جو جیسے لوگ، ہمارا تو واسطہ رہتا ہے نا، جو ہم سے ذرا بڑی اپر کلاس کے لوگ ہیں، جب وہ کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے جس ہماری فیلڈ کے اندر لوگ ہیں، وہ جب ان سے بات کرو نا تو وہ کبھی دھیان کرتے ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہم کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ یعنی ہماری بات کو ہمیں نہیں دیتے۔ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، وہ ان کے لیے اسٹیٹس بنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پینٹ کوٹ والا بندہ ہے، بوٹ پر ٹائی شائی پہنی ہو، وہ بڑے انداز سے آئے، گاڑی سے اترے، بڑی گاڑی، ہم اس سے بات کریں گے، وہ چھوٹے پن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج کل کے دور کے مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک معیار اسٹیٹس ہے، وہ چھوٹے بندے سے اس کی بات کرنا کہ اس سے مشورہ لے گا، اس بات ہی ہو نہیں سکتا ایسا کم۔ وہی چیز ہے، وہ کہنا کہ یہ آدمی اس کو نہ گھر ہے نہ باہر ہے، پہلے یہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے چلا گیا، وہاں سے پھر واپس آ گیا، وہ ہماری طرح کا انسان ہے، اور تم کہتے ہو ہم یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ جاؤ، وہ اس کی پوری کو ہماری غلام ہے، ہماری باندھی ہے، ہم جب جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ وہ ذکر کیا جا رہا ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، وہ جٹلا دیا ان سب نے، ان دونوں کو، پس ہو گئے وہ ہلاک ہونے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یعنی ہلاک پھر پڑھا کہ سمندر کے وہ دریا کے اندر غرق کر دی کہ ہم سب پوری قوم کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں، یعنی ہدایت کس میں؟ کتاب میں، جو اللہ نازل کرتا ہے وہ کتاب ہے، وہ ہدایت ہے۔ جو کتاب کے بغیر رستہ ہے نا وہ رستہ نہیں ہے، جو کتاب کے بغیر ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں ہے، جو کتاب کے بغیر انسان کسی جماعت سے چلا جاتا ہے نا، وہ پوچھو صحیح، تم جس کی اقتداء کر رہے ہو، جس کے پیچھے چلو، کو کتاب پڑھنی آتی ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، ترجمہ کرنا آتا ہے، اس نے اس کو پڑھا ہے، حدیث کا مطالعہ کیا ہے۔ کتاب اور حکمت کی اللہ کے نبی کی باتیں، نبیوں کی باتیں۔ یہ قوم کیوں تباہ ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کیوں تباہ ہوا؟ یہ کتاب سے پہلے کیا تھا؟ حکمت تھی، یہ کتاب بعد میں نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اللہ کا اسے احکام سناتے تھے، وہ حکمت کی بات تھی جو موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے تھے، اللہ بتلاتا تھا، اب کہتے تھے، وہ حکمت تھی۔ کتاب تو بعد میں نازل ہوئی، یعنی کتاب کے بغیر ہدایت ممکن ہے ہی نہیں۔ فرمایا کتاب دی ہم نے تاکہ وہ ہدایت پائیں، اللہ نے کتاب ہم کو دی اپنے نبی کے ذریعے، ہم ہدایت حاصل کریں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، رسول کو کیسے ماننا ہے، اور لوگوں کو کیسے ماننا ہے، اللہ کو کہاں پہ رکھنا ہے، نبی کو کہاں پہ رکھنا ہے، بندوں کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ یہ امتیاز بڑا فرق بتلاتا ہے قرآن پاک۔ ایسے نہیں تم جو دل کرے، کسی کو چھوٹے کو اٹھا کے ولی کو تم نے نبیوں کو برابر کر دیا، نبیوں کو تم نے رسولوں کے برابر، اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ اسلام، یہ کتاب تم کو تمیز بتائے گی،
تم نے کیا کرنا ہے، رستہ بتلائے گی، ہدایت بتلائے گی، نور بتلائے گی، روشنی بتلائے گی، تمہارا رستہ کیا ہے، تمہاری رستہ متعین کرے گی، تم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب پڑھو گے تو پھر آپ پاؤ گے۔ انہوں نے کتاب کو نہ پڑھا، نہ پکڑا، نہ پڑھا، اور وہ برباد ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اور تم بھی اگر کتاب کو نہ پکڑو گے، نہ پڑھو گے، برباد ہو جائے گے۔ فرمایا اللہ کی رسی ہے قرآن پاک، جب تم پڑھتے ہو، یہ محفل ہے، پڑھتے ہو، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، جب بھی تم پڑھتے ہو۔ یعنی اتنی زبردست بات حدیث پاک، یعنی انسان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ انسان کا جو پڑھتا ہے انسان کو۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنا دیا مریم علیہ السلام کو، علیہ السلام، وَأُمَّهُ، اس کی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو، آیا نشانی، یعنی دونوں کو عزت ذکر کیا جا رہا ہے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی، دو نہیں کہا، یہ تھا کہ مریم بھی نشانی ہے، عیسیٰ بھی نشانی ہے، فرمایا نہیں، امہ، دونوں کو ایک نشانی بنا دیا، اس کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا اور ان کا کسی کو چھوئے بغیر بچے کو پیدا کر دینا ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ آیا، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، آزمائش تھی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا طرف اونچی جگہ کے۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، یہ کون سی مفسر کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر جا کر آپ نے بچے کو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں پر کھجور بھی تھی، پیچھے ہم نے پڑھا پانی بھی تھا، چشمہ بھی تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک یہودی حکمران تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کی والدہ کے بڑا خلاف ہو گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام لے کر وہاں سے نکل پڑی اور چلی گئی، پھر جب وہ مر گیا پھر واپس لے کر آ گئی، یعنی ربوہ اونچی مقام، بہرحال وہی ہے جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جہاں پر جا کر وہاں پر چشمہ بھی تھا، کھجور بھی تھی جسے آپ ہلاتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ ربوہ اونچی جگہ کہا جاتا ہے، ذاتی قرار، اطمینان والی جگہ پر، وہ معین اور چشمہ تھا وہاں پر۔ یہ ربوہ جو لفظ ہے نا، یہ یعنی اونچا مقام جہاں پر زرخیز زمین ہو، زرخیز جگہ ہو۔ ربوہ، ایک ربوہ ہمارے بھی جنگ کے اندر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بنایا۔ یہ وہ جو 2000 شروع کے اندر انڈیا کے اندر گرداسپور کے اندر قادیان جو قصبہ تھا، وہاں پر مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا اور وہیں پر وہ مر گیا، اس کی قبر وہیں پر ہے۔ لیکن جب 1947 کے اندر پاکستان بنا تو وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر جنگ میں آ گئے، وہاں پر آ کر انہوں نے اونچی جگہ بنائی، اسے ربوہ کہتے ہیں۔ وہاں پر اسی مرزائی کے خلیفے، اس کے بیٹے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، تو یہ ربوہ وہ اس نام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا مرزے نے، اس نے اپنا موعود مسیح کا بھی دعویٰ کر دیا، میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، یہ بھی دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے سری نگر کے اندر ایک مقام کے ایک قبر مشہور ہے، یہ جی کسی نبی کی قبر ہے سری نگر کے اندر، تقریباً وہ یہ کسی نبی کی بڑی مشہور ہے، اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک مشہور بات ہے کسی نبی قبر ہے، اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہے، یعنی ایسے ایسے اس نے دعوے کیے اور خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس بندے نے۔ وہ رب ہوا، وہ اس نام سے وہ اپنے کہتے ہیں اونچے مقام، یعنی وہ اونچی جگہ، ذاتی قرار معین، معین یعنی ماں پانی سے، عین چشموں کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، معین چشمے والی جگہ، قرار والی جگہ، کھانے والی جگہ، اطمینان والی جگہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو ایک ان کی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو سارا کچھ دیا، ایک مقام بھی دیا، ایک عزت جگہ بھی دی، وجعلنا، ہم نے کیا جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ کی بیوی کہتے ہو، وہ بھی نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتے تھے، ہم نے ان کو دیا سارا کچھ۔ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، تم کہاں بھٹکتے پھر ہو، کہاں جاتے چلے جا رہے ہو۔ یہ ہدایت کتاب، اس کو پڑھو گے ہدایت ہے، اس کو پڑھو گے روشنی ہے، اس کو پڑھو گے سیدھی راہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اخاہ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی اپنی آیتیں دے کر، وسلطان
سلطان مبین وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون الی فرعون، فرعون کی طرف فرعون کی طرف، و ملئہ و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا پس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ سرکشی کرنے والے لوگ، اور تھے وہ سرکشی کرنے والے لوگ، فَقَالُوا فَقَالُوا، بس وہ کہنے لگے پس وہ کہنے لگے، أَنُؤْمِنُ اَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں کیا ہم ایمان لائیں، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اپنی طرح کے دو آدمیوں پر اپنی طرح کے دو آدمیوں پر، وَقَوْمُهُمَا وَقَوْمُهُمَا، ان دونوں کی قوم تو ان دونوں کی قوم کو، لنا عابدون لنا عابدون، ہماری غلام ہے ہماری غلام ہے، یا ہمارے ماتحت ہے، ہمارے ماتحت ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس وہ ہو گئے ہلاک شدہ لوگوں سے، پس ہو گئے وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب، لعلہم یہتدون لعلہم یہتدون، تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں، تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں، وجعلنا ابن مریم وجعلنا ابن اور مریم، ہم نے بنایا ابن مریم علیہ السلام کو، اور ہم نے بنائی ابن مریم علیہ السلام کو، وامہ وامہ، اور اس کی ماں کو، اور اس کی ماں کو، آیہ آیا، ایک نشانی، ایک نشانی، وآویناہما وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، الی ربوہ الی ربوہ، اونچی جگہ پر، اونچی جگہ پر، ذات قرار ذاتی قرار، قرار والی، قرار والی، ومعین و معین، اور جاری پانی والی۔ اور جاری پانی والی۔ جزاک اللہ۔